للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ دیوبند حضرات، دیوبند علماء، تبلیغی جماعت پاکستان اور پاکستان سے باہر جو بھی دیندار اردو دان طبقہ ہے، وہ سب کے سب مولانا طارق جمیل صاحب کے نام سے یقیناً انشاءاللہ متعارف ہوں گے، انہیں جانتے بھی ہوں گے اور انہیں سنتے بھی ہوں گے۔ ان کا ایک بیان ہے جس میں مولانا طارق مسعود صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، مدرسے کے طلباء کو وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ دوران نصیحت انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں، مزاح کے انداز میں بھی طلباء کو اور خصوصاً مدارس کی انتظامیہ، اساتذہ اور مدیروں کو اپنے اس نرم لہجے میں ایک انتہائی باریک پیغام دیا ہے۔ آپ ان کے الفاظ کو غور سے سنیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فنی چیزیں پڑھتے پڑھتے ہمارے جذبات مر جاتے ہیں، اور ہم جو فنی چیزیں پڑھتے ہمارے جذبات مر جاتے ہیں، جو کہ ہمارے سبق کی ابتدا ہوتی ہے زارا با سے، ماری جاؤ کٹی جاؤ۔ ان کا کیا مقصود ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گردانوں میں ضرب یضرب بے الجھا دیا جاتا ہے۔ صرف، نحو، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ تمام قانون ہیں، انہیں پڑھتے پڑھتے جو ہے شدت آ جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اہم جملہ کہا جو ہمارے اس پیغام کا موضوع بھی ہے، خلاصہ بھی ہے، جو ہم سامعین تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث کی باری آتی ہے تو ہم مر چکے ہوتے ہیں۔ آتے ہی گردانوں میں الجھانا، اور آگے صرف بھی ایک قانون ہے، نحو بھی قانون ہے، فقہ بھی قانون ہے، اصول فقہ بھی قانون ہے، اصول حدیث بھی قانون ہے، اصول تفسیر بھی قانون ہے۔ تو جب حدیث کی باری آتی ہے تو تم مر چکے ہوتے۔ یہ جو مولانا صاحب کا جملہ ہے، آپ اس کو دوسری بار سنیں۔ حدیث کی باری آتی ہے تو تم مر چکے ہوتے۔ پھر آپ اس کو تیسری بار سنیں۔ حدیث کی باری آتی ہے تو تم مر چکے ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث کی باری آتی ہے تو ہم مر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ طلباء کو اپنے مدارس میں حدیث نہیں پڑھائیں گے، علم حدیث نہیں دیں گے، سالہ سال صرف، نحو، اصول اور قوانین میں انہیں الجھا کے رکھ دیں گے تو ان کے جذبات مر جائیں گے، ان کا ایمانی جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جیسا کہ دیوبندی مدارس میں یا بریلوی مدارس میں ہوتا ہے کہ آخری سال میں جا کر انہیں حدیث پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا اس کی طرف مولانا نے اشارہ کر دیا کہ جب حدیث کی باری آتی ہے تو ہم مر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس جملے کو میں سامعین سے ناصحانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ کے مولانا طارق جمیل صاحب کے اس جملے کو اپنے سامنے رکھیں اور خود کو مرنے سے بچائیں۔ جتنے بھی آپ دیوبندی حضرات کے طلبہ ہیں انہیں اس مرنے سے بچائیں جس کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا ہے، اور یقیناً انہوں نے خفیہ الفاظ میں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کو ایمانی جذبہ چاہیے، ایمانی غیرت چاہیے، اور طلباء کو اس موت سے بچانا چاہیے اور ایک سختی اور دلوں کی شدت سے باہر نکلنا چاہیے، تو ان کو علم حدیث سکھانا ہوگی، انہیں پہلے سال سے علم حدیث سمجھانا ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ چیز اہل الحدیث کے پاس موجود ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ حدیث سے دور رہنے والے ہیں، بقول طارق جمیل صاحب کے، حدیث سے دور رہتے رہتے جب وہ آخر میں جا کے حدیث پڑھتے ہیں تو وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اہل الحدیث اس مرنے سے پہلے، جس کی طرف طارق جمیل صاحب نے اشارہ کیا، وہ پہلے ہی حدیث کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ حدیث کو پڑھاتے ہیں، حدیث ہی ان کا منہج ہے، حدیث ہی ان کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ترجمہ تفسیر کو پڑھتے پڑھتے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ نمبر 2، اس سے دوسرا سبق بھی صرف مدارس کے طلباء یا اساتذہ کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ دوسرا سبق ان لوگوں کو لینا چاہیے
جو پوری زندگی تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کا نام لے رہی ہوتی ہے، تذکرہ کر رہی ہوتی ہے، ان کے بیانات کو ہر جگہ پہ سنایا جاتا ہے، ان کو بھی سبق لینا چاہیے کہ پوری زندگی اگر وہ حدیث نہیں پڑھیں گے تو شاید بقول طارق جمیل صاحب کے ان کی بھی موت ہو جائے گی، ان کے جذبات، ایمانی جذبات بھی سرد پڑ جائیں گے۔ لہٰذا ان کا یہ بہترین پیغام ہے تبلیغی جماعت کے لیے بھی، جو فضائل اعمال اور فضائل صدقات تو پوری زندگی پڑھتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے آگے میں یہ الفاظ کہوں کہ ترجمۃ القرآن پڑھنے کے لیے بھی وہ لوگ تیار نہیں ہوتے، تو یقیناً ان کے ایمانی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً بقول طارق جمیل اس طرح کے لوگ جو قرآن اور حدیث سے دور رہیں وہ مر جاتے ہیں۔ لہٰذا تمام سامعین کو مولانا صاحب کا یہ پیغام سمجھنا چاہیے، اس کی جو گہرائی ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے، خصوصاً جب وہ طلباء کو نصیحت کر رہے ہیں تو تمام مدارس کے طلباء کا حق ہے کہ انہیں حدیث پڑھائی جائے، پہلی کلاس سے انہیں علم حدیث دیا جائے، نہ کہ دیوبندی مدارس کی طرح انہیں حدیث سے محروم رکھا جائے۔ لہٰذا مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ایک جرت مندانہ فیصلہ ہے، انہوں نے ایک اہم جملہ کہہ دیا ہے کہ جب حدیث کی باری آتی ہے تو ہم مر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آئیے تمام دیوبندی اور بریلوی حضرات ان کے اس پیغام سے سبق لیں، احادیث کا مطالعہ کریں، عوام الناس بھی مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ ان کا ایمان کبھی سرد نہیں رہے گا، اور جس موت کا طارق جمیل صاحب تذکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس موت سے وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔